مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا پر کہیں سبت پیمبر سن آقا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون میں نے عباس کو بے جانب دریا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہد پشت پہ لاس میں ایک گٹھڑی شہد پشت پہ لاس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا
کہتی تھی زینب مستر کہ خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اڑیا سر زہرا، دیکھا مجھ رہی خلق میں، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سہرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سہرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں میں کیا کیا دیکھا، مجھ رہی خلق میں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب گھر میں آگ لگائی نا منصور دوانتی نے، تو امام اپنے گھر سے باہر نکل کے صحن میں آگئے، رات کا وقت تھا، ایک کو بند کر دیں۔ تو امام صادق علیہ السلام صحن میں نکل کے آئے، جب صحن میں باہر نکلے تو ایک مرتبہ آواز دینے لگے، ان کے غلام خادم سب کے سب کہنے لگے، کہا کہ مولا کیا بات ہے، آپ اپنے صحن میں باہر کیوں نہیں نکلتے، اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ایک مرتبہ دیکھا کہ صحن میں بیٹھی مولا گریہ فرما رہے ہیں، صاحب محمد والے محمد لائٹ کھولیں، ڈائریکٹ ٹی وی پہ جا رہا ہے، صاحب محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد، پھر صاحب محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد، محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں جانتا ہوں سب تھک چکے ہیں، اب کسی کو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، میں خود بھی تھک چکا ہوں، کل رات کے جاگے ہوئے، لیکن آپ تھوڑی دیر بعد جا کے آرام کر لیں۔ جب امام کے گھر پاک لگی نا، چھتے امام کے گھر پاک لگی، تو امام گھر سے باہر نکل آئے، آ کے صحن میں بیٹھ گئے، اور ایک دیوار سے لگ کے بہت دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک خادم نے غلام جا کے سوال کیا، مولا آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے، گھر میں آگ لگی ہے، یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مجھے شام غریبہ یاد آ رہا ہے۔ چھٹے امام نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ رہا ہے۔
مولا کیوں کس بات نے آپ کو شام غریبہ یاد دلا دی؟ کہ ابھی جب میری بیٹیاں گھر سے باہر نکلی نا دیکھ بھی رہی ہیں میں زندہ ہوں، لیکن کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں، دیکھ رہی ہیں باپ سر پہ موجود ہے۔ لیکن شام غریبہ میں نہ میرے جد زین العابدین سلامت تھے، وہ ایک چٹائی پہ پڑے تھے، نہ حسین ابن علی سر پہ تھے، کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ بس بھئی اب شام غریبہ آ چکی ہے، آ گئی شام غریبہ، کربلا نظروں میں ہے، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ آج جتنے بھی افراد ہوں گے نا، ایک مرتبہ سید الشہداء کو بھی پرسہ دیجئے گا، اور آج امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں گا، مصاحب کتنا زیادہ ہے، 2-3 گھنٹے میں مصاحبی کتابیں دیکھتا رہا، مولا اتنا مصاحب تھا، میں دل بھر کے رو کے آیا ہوں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا نا، آخری لحظات سے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی زیادہ دور نہ جانا، جہاں سے قافلے گزرتے ہو نا وہاں رک جانا، جب قافلوں کو گزرتا دیکھنا نا تو ایک مرتبہ رو کے کہنا یہاں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ قافلے کو رو کے کہنا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، لوگ خود آ جائیں گے۔ بس جب جناب ابو ذر کا دم نکلا نا، بیٹی تڑپ کے رونے لگی، کہا بابا پردیس میں چھوڑ کے چلے گئے مجھے۔ کچھ دیر روتی رہی، باپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، پھر اٹھ کے گئی۔ جب ایک قافلے کو آتے دیکھا نا، کہا رک جاؤ قافلے والوں، رک جاؤ، یہاں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سب اترے، جناب مالک اشتر تھے، عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے صحابہ تھے، سارے اترے، سب رونے لگے، کہا صحابی کا جنازہ پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ سب میں لڑائی ہونے لگے گا، میں دفناؤں گا، دوسرے نے کہا تو ہٹ جا میں دفناؤں گا، تیسرے کہنے لگا میں غسل دوں گا، ایک نے کہا میں کفن دوں گا، میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی کو ہٹا دو، حسین کی یتیمہ بیٹی کو بٹھاؤ، وہ کہو قافلے والا رک جاؤ، یہاں صحابی کا نہیں، حسین کا نواسہ رسول کا۔ حضرت کو یہاں صحابی رسول کا نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑھا گیا۔ میں نے صبح جب مسائل پڑھا تھا نا آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا امام حسین کی 3 وداعیاں ہیں، میں نے 2 وداعیاں پڑھی تھی، ایک امام سجاد علیہ السلام سے، جب امام سجاد نے پوچھا تھا، جب دیکھا نا مولا کو اپنے بابا کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان دیکھا، وہ بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، 5-10 منٹ 15 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا آپ کو۔ بس بھی ایک مرتبہ میں سجاد نے پہلا سوال کیا تھا، بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، بابا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں گئی، آپ کا عالم بن گیا۔ پھر آئے بہن سے ودا کیا تھا، بس بھی میں نے تیسری ودا نہیں پڑھی تھی، 2 جملے سن لیجئے گا، جناب سکینہ سے ودائی، بیٹی سے ودائی بڑی مشکل ہے۔ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ کہا ابراہیم دنیا سے کسی بات کا شکوہ ہے، کہ پروردگارہ ایک بات کا شکوہ ہے، تو نے مجھے بیٹے دیے بیٹی نہیں دیے۔ کہا کیوں ابراہیم؟ کا پروردگارہ جس طرح سے بیٹی باپ کے جنازے میں روتی ہے ایسے بیٹا نہیں روتا۔ آئے جناب سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے، جب باہر نکلے نا خیمے سے تو نظر یمین و شمال، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہن باہر نکلی، کہا بھئیہ میری زندگی میں کبھی غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، میں گھوڑے کی رکاب کو پکڑتی ہوں، اب سوار ہو جائیں۔ میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، زلجنہ کو ایڈ لگائی، کہا زلجنہ آگے بڑھ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، بے زبان جانور تھا، بول نہیں سکتا تھا، اپنے سر کو جھکا دیا۔ اب جو میرے مولا نے نیچے دیکھا، ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، رونے چھڑی گئی۔ کہا بابا ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لو۔ میں نے تمام کیا، مولا گھوڑا سے اترے، بچی کو بڑی زور سے سینے سے لگایا، بہت زور سے سینے سے لگایا۔
بس میں نے ختم کر بیٹا دیکھئے گا میں نے ختم کر دیا آپ برداشت نہیں کر رہے کہ 2 افراد میں ہوش ہو کر دینا نہیں پڑھوں گا میں نے دیکھئے گا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز نے کہا بابا بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بابا بیٹوں کو اب ساتھ لے گئے علی اکبر کو لے گئے علی اصغر کو لے گئے بابا مجھے بتا میرے حصے میں کیا آیا میں نے دیکھئے گا ختم کر رہا ہوں میں میرے مولا نے خاک کربلا اٹھائی بیوی کے سر میں ڈال جناب سکینہ نے روکے گا بابا یہ کیا کیا آپ نے یہ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی کیا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے تیرے حصے میں اسیری آئی ہے تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے بیٹی تیرے حصے میں شمر کے تبادے آئے ہیں جب تیرے بالوں کو پکڑے ادرک میں اللہ ایک 4 برس کی بچی کھڑی انتظار کر رہی تھی خیمے کے باہر اب میرے بابا مجھے چھوڑو گئے میں شہادت نہیں پڑھ رہا امام حسین کی بس میں ریاض الجنہ لے گیا امام حسین کو جب کچھ دیر بعد سوگنا والے محمد کی ریاض القدس کی بات پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ زلجنہ گیا کچھ دیر لگی جب زلجنہ واپس آیا نا تو باغیں کٹی ہوئی تھی زین لٹکی ہوئی تھی سب بیویاں باہر نکلی سب مورخین نے لکھا ایک بچی دوبارہ سامنے آئی زلجنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ایک سوال کیا یا جواد حل سوکے ابھی اب قتل عطشانہ جب مولا حسین جا رہے تھے نا تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا تھا میں سوال کو پیش کروں گا میں جانتا ہوں میں سے سب لوگ برداشت نہیں کریں گے لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا جب مولا جانے لگ رہے تو بیوی نے ایک سوال کیا کہا بابا کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے بابا مت جائیے گا جو پانی لینے جاتا واپس نہیں آتا اب جب زلجنہ واپس آنا تو بچی نے وہی سوال دہرایا کہا کہ زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے نا تو بہت پیاسے تھے زلجنہ بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا بغیر پانی پلا ذبح کر دیا امام باقر کہتے ہیں میں 3.5 برس کا تھا اپنی بھوٹی کے پاس کھڑا تھا میں نے دیکھا زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے امام سے پوچھا مولا اشنیاء نے بتایا جب امام حسین گھوڑے سے گرے تھے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور مولا کے کچھ کہہ رہا تھا مولا کیا کہہ رہا تھا امام باقر نے کہا زلجنہ کہہ رہا تھا میں میرے مولا حسین ایک بار میرے پوچھ میں سوال آتا ہے میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا ادرک اللہ بس میں باپ سے بھی برداشت نہیں ہوگا نہ سنا جا رہا ہے نہ پڑھا جا رہا ہے سب تھک چکے ہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ بھوکا پیاسا ہو سارا دن لاشیں دیکھتا رہا ہو اور اچانک خبر ملے کہ بابا بھی مارا گیا ہے ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی کہا کہ وہ اہل بیت کی بیویوں باہر نکلو ہم تمہیں اسیر بنانا چاہتے ہیں بیوی نے کہا ہم باہر نہیں نکلیں گے اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلیں گے عمر سعد نے حکم دیا خیموں کو آگ لگا دو ایک مرتبہ خیمے کو آگ لگی ساری بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئی دوسرے سے تیسرے میں یہاں تک کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے ساری بیوی اس خیمے میں آئی جہاں امام سجاد چٹائی پہ تھے حلقہ باندھا امام کو جس حالت میں دیکھا بیویاں ماتم کرنے لگی اے سید سجاد اٹھو
ہمارے پردوں کی خیر. ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے یہ سب بیوی اس خیمے میں کیوں آ گئی؟ کہا بیٹا سیدھے سجاد سب خیموں کو آگ لگ چکی ہے اس خیمے کو بھی آگ لگی ہے. بیٹا بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جانے کی اجازت ہے؟ امام سجاد کہتے میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا علی و بطول کی بیٹیوں اور زہرا زادیوں جان کا بچانا واجب ہے خیموں سے نکل جاؤ. حضرت اللہ ایک مرتبہ سب بیویاں خیموں سے باہر نکلی. اپنے آنسوں کو چہروں پہ پوچھ لیجئے گا. ایک مرتبہ حمید بن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے نا یزید کے لشکر کے ساتھ آیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب سب بیویاں باہر نکل رہی نا تو گھوڑے دوڑ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اس کے اوپر سے گزر گیا. جناب زینب نے آواز دی یہ کس کی بچی تھی؟ جناب رقیہ نے کہا میری عاتقہ. جناب مسلم نے عقیل کی بیٹی عاتقہ کا زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئی. ایک 7 برس کی بچی زندہ پامال ہو گئی. سب بیویاں رونے لگی. آوازیں جناب زینب نے دیکھ لیا کسی میں اب دم نہیں ہے. بیوی نے آوازیں اسے جناب ام کلثوم کو کہا بہن ام کلثوم تم سب بچوں کو جمع کرنا شروع کرو میں سجاد کو خیمے سے نکالتی ہوں. حبیب بن حسن کہتا ہے میں نے دیکھا ایک قد آور بی بی ہے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی ہے دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر جاتی ہے. مجھے یقین ہو گیا تھی کہ بڑی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے. میں سوچ رہا تھا اتنی قیمتی کیا چیز ہوگی خیمے میں آگ لگی ہے بار بار اندر جاتی ہے. کہ کچھ دیر گزری تھی میں نے دیکھا وہی بوڑھی بی بی ایک 23 برس کے جوان کا بازو تھامے ہوئے تھی. کہہ رہی تھی سجاد باہر آ جاؤ سجاد باہر آ جاؤ. کہا مولا کا بازو پکڑا ایک 23 برس کے جوان کو سہارا دے کے باہر لے کے آئی. کہ مطلب ایک چٹائی بچھائی بی بی نے سید سجاد سے کہا کہ اس چٹائی پہ بیٹھ جائیں. کہ عمر ساتھ نے حکم دیا چٹائی کو لوٹ لو لوٹو تبرکات علی و بطول کے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ تھکے بہت تھکے مجھ سے بھی بڑا جا ایک سوال کروں گا کبھی بیماروں کے نیچے سے بھی چٹائی کو کھینچا جاتا ہے؟ بس ایک مرتبہ شام غریبہ کا عجیب و غریب عالم تھا. چاروں طرف خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے ساری بیوی بچوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہیں. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی کہا بہن ام کلثوم سب بچے ہیں. کہا بی بی سب بچے ہیں لیکن حسین کی یتیمہ سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. جب ایک مرتبہ پہرا شروع کیا نا تو فوراً فرات کا رخ کیا کہ او بھیا پاس ذرا آکے دیکھو حسین کی یتیمہ نہیں مل رہی. اب جناب زینب کبریٰ خود سے اٹھنے مقتل کے اندر آواز دی جاتی سکینہ آواز. سکینہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے مجھے نہیں معلوم جناب رباب کے کلیجے میں کیا گزر رہی ہوگی. ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی کہ سکینہ مجھے بتاؤ سکینہ کہاں ہو. ایک مرتبہ بی بی نے کہیں نہیں دیکھا تو مقتل میں اتری. جیسے ہی مقتل میں اتری تو ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی او زینب آہستہ بولو بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے. اب جناب زینب سے رہنے گیا بچی کو اٹھا کے گود میں لیا. کہ بی بی کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے سر تو قلم تھا. کہ پھوپھی اماں جب خیموں کو آگ لگی میں خیمے سے باہر نکلی. پھوپھی اماں میرے بابا کی عادت تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی نا تو میرے بابا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے. میں ہمیشہ وہی دیکھا کرتی تھی. میں انتظار میں تھی میرے بھی سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا. پھوپھی اماں میں نے اچانک دیکھا شمرا رہا تھا. جب اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا نا میں سمجھی میں یتیم ہوئی ہوں. لیکن پھوپھی اماں جب اس نے بالوں کو پکڑا
اڑانا مشکل ہو گیا. میں نے چچا عباس کو پکارا. او چچا عباس, اس نے میرے کانوں کی بالیاں نوچ دی. میرے کانوں میں بڑا درد ہے, لیکن چچا نہیں آیا. ابو بھی اماں, اس موقع پہ میں نے بابا کو پکارا. جب میں مقتل میں گئی تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, وہ میری لخت جگر میرے پاس آنا. بس میں بہت تھک گیا, بہت رو لیے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا یتیم جناب سکینہ کا کام ہے. ختم کر دیا میں نے مثال. دو جملے آخر سن لیجئے, آپ کی زحمت کو تمام بس یہ آخر جملے سن لیجئے. جب ایک مرتبہ سارے بچوں کو بٹھا دیا جناب زینب کبریٰ نے, سب بچوں کو بٹھایا. اب ایک بچی کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا. جب بیویاں دیکھتی ہوں گی, مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوگی. خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھا دے کہ جو بیوہ ہو چکی ہو, کوئی سہارا نہ ہو, نہ کوئی بیٹا ہو, نہ بھائی موجود ہو, اس کے کسی یتیم بچے کو اس ماں کے سامنے کوئی تماچے لگا ہے. جب تماچا لگا نا جناب سکینہ کو, تو جناب رباب نے فوراً جناب زینب کو دیکھا, بڑی حسرت سے دیکھا. کبھی بھی بچا لو کا رباب, اب مجھے دیکھنا, میرا عباس نہیں رہا, اب میرا عباس نہیں رہا. ادرکو اللہ, ادرکو اللہ. اب ایک مرتبہ ریاض القدس کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ میدان کربلا کے اندر پنجتن کے انوار اترنے لگے. بجدل کہتا کہ میں نے ابھی حسین کی انگلی کو کاٹا ہی تھا کہ میں نے دیکھا چاروں طرف سے اب ماہیاں اتر رہی ہیں. تب میں جا کے جھاڑیوں میں چھپ گیا. اب میں نے دیکھا کہ ایک وہاں سے نور باہر نکلا, کٹے ہوئے گلے کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے بیٹھ کے رونے لگا کہ ہائے میرا نواسا حسین. دوسرا نور آیا, وہ دائیں طرف بیٹھا کہ ہائے میرا بیٹا حسین. ایک تیسرا نور باہر نکلا, وہ دوسرے نور کے سامنے بیٹھا کہ ہائے میرا بھیا حسین. کہ یہ تینوں بڑی دیر تک روتے رہے. کہ اتنے میں ایک اور اماری اتری, اس سے کچھ بیویاں باہر نکلی. ایک بیوی آگے بڑھی, وہ تینوں انوار کھڑے ہوئے. کہ آدھا زہرا, ایک مرتبہ وہ پہلے نور سے لپٹی. کہ بابا میں نے تکیہ پیس کے پالا تھا, آپ کی امت نے میرا بیٹا پیس دیا. بابا اس کی مسلیاں ٹوٹ گئی, اس کے گلے کو کاٹا, دنیا کو کاٹا. بابا میرا حسین. کہ جب اس بیوی نے آگے گریہ کیا تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اماں وہ جو تھاڑیوں میں چھپا ہے, اس نے میری انگلی کو کاٹا. بس بھی باب آخری میں سنیں گے نا, اس سے پہلے ایک مرتبہ جب آج فرصت دیں گے نا, مجھے ماں بہنوں کی آواز آ رہی ہے. میں ہمیشہ نمرہ کہا کرتا ہوں, آپ نے دیکھے تو نہیں نا مزہ ہے, آپ نے سنے تو ایسے رو رہے ہیں. وہ جناب زینب جو 70 قدم کے فاصلے میں کھڑی تھی, بھائی کے سینے پہ شمر سوار تھا. جب ریشِ مبارک کو پکڑا تھا, جناب زینب نے دامن پھیلایا. کعبہ فیکم مسلم, کہ تم پہ کوئی مسلمان نہیں ہے. بس ایک مرتبہ پروردگارہ ابھی ہمیں مسیح ہوگا, امیر المؤمنین کو یاد کیا جائے گا. لیکن میں کہوں گا مولا, جب ایک بچی کے دامن کو آگ لگی تھی نا, تو حمید مسلم نے یہی لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بچی سے سوال کیا, کہا کہ بی بی مجھے اجازت دو, میں آپ کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. کہ خبردار, میں علی کی گودی ہوں,
مجھے ہاتھ نہ لگانا کہ آپ تو بہت چھوٹی ہیں بالغ نہیں ہیں. کہا نہیں میں زہرا کی بیٹی تو صرف آگ بجھاؤں گا. کہا میں نے اپنی ابا کو پکڑا بچی میں ڈالا آگ بجھ جائے. کہا بچی نے تڑپ کے کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا نجف آگے کیا کیجئے گا؟ کہا وہاں میرے دادا کی قبر ہے. میں کہوں گی دادا مجھے تماچے لگے میرے دل کھینچے گئے. ایک مرتبہ شام غریبہ میں جب کسی سوار کو آتا دیکھا تو جناب زینب نے کہا وہ کچھ نہیں رہا ہمارے پاس سب لوٹا تھا تمہیں پتا. لیکن آلے والا نہیں رکتا. جناب زینب نے کہا رک جا میں عباس کی بہن ہوں. لیکن وہ نہیں رکتا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا رک جا میں علی کی بیٹی ہوں. میرے مولا نے نقاب کو الٹا. اب جناب زینب نے کہا کہ بابا الله عليك يا خاتم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. السلام عليك يا علي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى وارث أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني بن أروى وحبيب بن مظاهر وحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بن الحسن المهدي. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أسألك يا سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك واجعلنا من أعوانك واجعلنا من مستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام.